یہ بھی غلط ہے. نہیں اچھی بات ہے. ایک اچھی چیز ہے کہ میں پیغام پہنچے. میسج جو ہے نا میسج جو ہے ایسے لوگ فلمیں بنا کے ناچ گانے ڈانس پھیلا رہے ہیں تو ہم اچھی چیز پھیلائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول. یہ منافقین آتے ہیں اسی جگہ کے پاس کہتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول. تو اللہ نے آگے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول. پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں. کیوں کہ زبان سے رسول اللہ کہتے ہیں لیکن پریکٹیکل عملی طور سے رسول اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے, رسول اللہ کے طریقے پر نہیں چلتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے خالی محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے. محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا پوری زندگی یہ ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف مدینہ شریف میں موجود رہتے ہیں اور جو بھی آتے جاتے مسلمان ہیں ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں. دیکھیں اب موصوف کی اس گفتگو سے دو جو چیزیں ہیں وہ قابل ذکر ہیں. اس بنیاد پر بندہ ناچیز آپ کے سامنے وہ دو چیزیں رکھنا چاہتا ہے. ایک تو یہ موصوف کہنا چاہ رہے تھے کہ اس جگہ پر یہاں پر آ کر جو ہے منافقین آتے ہیں. اب یہ والا جملہ جو ہے موجودہ صدی پر دلالت کرتا ہے کہ گویا کہ موصوف نے تمام اس امت مسلمہ پر جو بھی مدینہ شریف میں روضہ پاک پہ حاضری دیتے ہیں ان سب کو جو ہے منافقین کہا کہ یہ منافقین آتے ہیں اس جگہ پر. اب یہ والا جملہ جو ہے صریح طور پر دلالت کرتا ہے اس سے اس نے پوری امت مسلمہ کو جو بھی روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں ان کو اس نے منافق کہا ہے. اور دوسرا اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ منافق کی تعریف منافق کی تعریف ہوتی کیا ہے, یہ اس کا الٹ بتلا رہا ہے. دیکھیں پہلے اذا جاءک المنافقون اس کا شان نزول دیکھیں. جامع الاحکام امام قرطبی نے کے نام سے جو قرطبی کے نام سے مشہور ہے, امام قرطبی نے الجامع الاحکام میں جو بیان کیا ہے انہوں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک لکھی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ عبداللہ بن ابی کے پاس گیا. اب عبداللہ بن ابی جو ہیں یہ منافقین کا سردار ہے اس کے پاس. تو یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ لا یخرجن العز من الاذل. یہ والی اس نے یہ جو باتیں دو کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں اپنے چچا سے کی. میرے چچا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ عبداللہ بن ابی یہ والی باتیں کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا اور اس کے ساتھیوں کو بھی بلایا. تو ان سے کہا کہ تم نے یہ بات کی ہے. تو وہ آگے سے قسم اٹھا گئے, قسم اٹھا کر کہنے لگے ہم نے تو کہا ہی نہیں. اب دیکھیں کہ ظاہری طور پر وہ اور تھے, باطنی طور پر وہ اور تھے. اصل منافقین کا چہرہ یہ والا ہوتا ہے کہ اب جب یہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کر دی اور یہ جو گھر میں آ کر بیٹھ گئے. زید بن ارقم کے چچا کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ منافقین کی آیتیں اس وقت یہ نازل فرمائی. تو یہ شان نزول اس کا ہے اور عمومی طور پر ہر اس منافق کو بھی شامل ہوگا وہ منافق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طریقے پر تو عمل کرتا ہے لیکن دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی تعظیم, عزت, وقار, محبت یہ نہیں ہوتی. اصل میں منافق یہ والا ہوتا ہے. حالانکہ منافق جو ہیں جو آپ جیسے لوگ کہ وہ ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کیا کرتے تھے, وہ داڑھی بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی, سارے معاملات کیے ہوئے تھے, لیکن دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور مخالفت تھی. اس بنیاد پر وہ مخالفین میں سے تھے, منافقین میں سے تھے. تو اسی بنیاد پر جو ساری آپ بے شک ہسٹری ملاحظہ فرما لیں کہ عبداللہ بن ابی نے جہاد نہیں کیے, سارے منافقین جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے, سارے معاملات کرتے تھے. تو یہ جو آپ نے سلسلہ کیا ہے اس بنیاد پر منافقین نہیں ہے بلکہ منافقین
جو صحیح طریقے سے بنتے ہیں وہ آپ جیسے لوگ بنتے ہیں تعریف کی روشنی میں۔ تو اب دوسری جو بات ہے، آپ نے یہ بات بیان کیا، آپ نے یہ بات بیان کیا کہ جناب والا کہ یہ جناب یہ ویڈیو بنانا ایک اچھا کام ہے جی، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا جناب، آپ لوگ بھول گئے کہ 11ویں شریف کیا برا عمل ہے، میلاد شریف کیا برا عمل ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ان کے دل میں آتی۔ میلاد شریف جب منائیں گے تو لوگ بیٹھ کے تو سنیں گے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اب اس سے جناب باقی جو دیگر ہم کام کرتے ہیں، میلاد ہے، 11ویں شریف ہے، تیجا ہے، چوتھا ہے، 40واں ہے، جتنے بھی ہم یہ معاملات کرتے ہیں، تو کیا ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا؟ ایک تیری ویڈیو تو بنائے ویڈیو تو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جس ویڈیو کے بنانے کا نبی پاک نے بھی ذکر نہیں کیا، نہ ہی حکم دیا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ قابرین امت میں کسی نے بھی نہیں کہا ویڈیو بنانے سے کسی کو فائدہ ہوگا تو اس لیے ویڈیو بناؤ۔ یہ تو تمہیں نظر آ گیا، لیکن جن چیزوں کی اصل شریعت میں موجود تھی، تیجا ہے، چوتھا ہے، 40واں ہے، 11ویں شریف ہے، میلاد مبارک ہے، میلاد شریف ہے، تو ان چیزوں کے ذکر سے تم کو الرجی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے حالانکہ حقیقی طور پر فائدہ پہنچتا ہے، لوگ دین کے قریب آتے ہیں، لوگ دین کے قریب آتے ہیں، لوگ حدیثیں سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے اجتماعی طور پر ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی دو باتیں میں نے ذکر کرنی تھی۔ اس کو تو یہ بھی بیچارے کو معلوم نہیں کہ منافقین کہتے کسے ہیں، اسی کا ہی الٹ بیان کر رہا ہے، بے وقوف کہیں کا نہ ہو۔ تو ایسے لوگ اب ہم پر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ واخر